اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چلے بات چل رہی تھی کہ مذہب تشیع کا بانی کون ہے اور کن لوگوں نے اس مذہب کو تشکیل دیا ہے۔ ٹھیک، تو چوتھے نظریے میں یہ تھا کہ تشیع ایرانیوں کی پیداوار ہے، تشیع کو تشکیل دینے والے ایرانی ہیں۔ اب جن لوگوں نے اس نظریے کو پسند کیا ہے، قبول کیا ہے، جن لوگوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے، وہ خود ہم رائے نہیں ہے، متفق نہیں ہے کسی ایک بات پر۔ وہ لوگ بھی تین گروہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایرانیوں کی پیداوار ہے اور اس کا سبب، اس کی وجہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی کیا ہے، رشتہ داری ہے ایرانیوں کے ساتھ، ٹھیک، اس رشتے کی وجہ سے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہ، آل بوئے نے جو ہے مذہب تشیع کو تشکیل دیا، ان کے دور حکومت میں یہ مذہب پروان چڑھا ہے۔ تیسرا گروہ، ان کا کہنا یہ تھا کہ نہ، صفویہ نے، ٹھیک ہے، صفوی بادشاہوں نے اپنے دور حکومت میں نئے عقائد ایجاد کیے اور ان نئے عقائد کو کیا ہے، ایجاد کرنے کے بعد اسلامی عقائد کے ساتھ مخلوط کیا، ملایا، ٹھیک، اور ایک نیا مذہب بنام تشیع تشکیل دیا ہے۔ ٹھیک، اب یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں صفویہ خاندان نے یا صفویہ بادشاہوں نے مذہب تشیع کی باغ بیل ڈالی ہے اور ان کی وجہ سے مذہب تشیع تشکیل پایا ہے، کس حد تک ان کا یہ نظریہ صحیح ہے؟ ٹھیک، اس سوال کا جواب، اس کی نقد و بررسی رہ گئی تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ صفویوں نے 905 سے لے کر کے 1135 تک کیا ہے، ایران اور عراق کے کچھ حصوں پر حکومت کی ہے۔ ایران اور عراق، ان دونوں ممالک کی سرزمینوں پر انہوں نے 905 سے لے کر کے 1135 تک، تقریباً 230 سال ہوگا، ہاں 200 یعنی 2 صدی ان لوگوں نے حکومت کی ہے، اور انہی لوگوں نے کیا ہے، مذہب تشیع کو اپنا رسمی مذہب قرار دیا، کہا کہ ہمارا رسمی مذہب کیا ہے، تشیع ہے۔ لیکن صفویوں کا شیعہ کو رسمی مذہب قرار دینا، یہ مذہب تشیع کی تشکیل اور کیا ہے، مذہب تشیع کی بنیاد کا دعویٰ کرنے والا کا دعویٰ جو ہے اس کو ثابت نہیں کرتا۔ ہم مانتے ہیں کہ صفویوں نے یہاں سے یہاں تک حکومت کی ہے اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں مذہب تشیع کو رسمی مذہب مانا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مذہب تشیع کی باغ ڈولی اسی نے ڈالی ہو، مذہب تشیع کو تشکیل انہوں نے دیا ہو، مذہب تشیع کو ایجاد ان لوگوں نے کیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دور حکومت سے پہلے، سمجھ رہے ہیں، صفویوں نے جن عقائد کی نسبت دی جاتی ہے صفویوں کی طرف، کہ یہ ان عقائد کو صفویوں نے جو ہے مذہب تشیع کے عقائد بتائے ہیں، کہنے کی نا، یہ ان کے اپنے عقائد تھے ہی نہیں، صفویوں کے یہ عقائد نہیں تھے۔ صفویوں سے پہلے
شیعوں کے جو بزرگ علماء ہیں انہوں نے کیا ہے ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے، کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، جیسے سید مرتضیٰ ہیں، سید رضی ہیں، شیخ توسی ہیں، شیخ مفید ہیں، کلینی ہیں، خواجہ ہیں، نصیر الدین توسی ہیں، اور اس طریقے کے دسیوں بزرگ اور بڑے علماء کے نام ہیں جن کی کتابیں، جن کے آثار موجود ہیں، تشیع کے عقائد اور اصول کو انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، لکھا ہے۔ تو پھر یہ صفویوں کے کیسے ہو جائیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صفویوں نے مثلا ان عقائد کو ایجاد کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ کو تشکیل دینے والے صفویہ ہیں، کیونکہ انہی لوگوں نے کچھ نئے اعتقادات کو جال کر کے، کچھ نئے اعتقادات کو بنا کر کے کیا ہے ایک نئے مذہب کو بنا میں تشیع پیش کیا ہے نا، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفویہ سے پہلے شیعہ کے جید بزرگ اور بڑے عالم جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں تشیع کے تمام اعتقادات کو درج کیا ہے۔ جن اعتقادات کی نسبت صفویہ کی طرف دی جاتی ہے وہ ان کے بنائے ہوئے اعتقادات نہیں ہیں۔ صفویہ سے پہلے شیعہ کے بزرگ علماء نے اپنی کتابوں میں شیعوں کے ان اعتقادات کو لکھا ہے۔ پھر صفویہ کیسے ہو جائیں گے شیعوں کو تشکیل دینے والے؟ ٹھیک، لہذا جو یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ جی، تو سب سے پہلی چیز جو تھی وہ یہی تھی کہ ان لوگوں نے اگرچہ مثلا کہ اتنے سالوں تک 230 سال تک حکومت کی ہے صفویوں نے ایران اور عراق کی سرزمینوں پر، اور ان لوگوں نے کیا ہے مذہب تشیع کو اگرچہ رسمی مذہب قرار دیا ہے، لیکن پھر بھی انہیں مذہب تشیع کی تشکیل دینے والا نہیں کہا جا سکتا۔ ایک دوسرے یہ کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شیعوں کے عقائد صفویوں کے بنائے ہوئے ہیں، صفویوں کے بیان کردہ ہیں، نہ صفویوں نے شیعوں کے عقائد کو نہیں بیان کیا، کیونکہ چرا کہ بسیاری از علماء شیعہ، کیونکہ شیعہ کے بہت سارے علماء مبانی عقیدتی و اصول فکری شیعہ رائے، شیعہ کے فکری اصول اور شیعوں کے بنیادی عقائد کو قبل صفویان تبیین و تشریح کر دے، صفویوں سے پہلے بیان کیا ہے، اس کی شرح دی ہے، و در کتابہا آنہا بیان داشتے ہیں، اور ان عقائد کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، درج کیا، لکھا ہے۔ علماء چون سید مرتضیٰ و سید رضی، علماء میں سے جیسے سید مرتضیٰ ہیں، سید رضی ہیں، شیخ توسی ہیں، شیخ مفید ہیں، کلینی ہیں، خواجہ نصیر الدین توسی ہیں، و دہا دانشمند دیگر شیعی، اور دوسرے دسیوں شیعہ دانشمند اور علماء ہمیں قبل صفویان میں زیستے اند، یہ تمام علماء جو صفویہ سے پہلے کیا ہے زندگی گزار، جن کا دور صفویوں سے پہلے تھا، و آثار بسیاری از آنان بجا ماند، بہت سارے آثار انہوں نے چھوڑے ہیں کہ در آن مبانی فکری و فقہی شیعہ تدوین و بیان شدہ، کہ جن کتابوں میں شیعوں کے فقہی اور فکری بنیادی باتیں لکھی گئی ہیں، با مراجع بے آنامی تمان پیبول، اگر آپ ان کتابوں کی طرف مراجعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، نتیجہ نکلے گا کہ نظرات ارائے شدہ در دیدگاہ سمون تا اچھے انداز صحیح ہے کہ یہ جو تیسرا نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ صفویوں نے مذہب تشیع کی تشکیل دی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا، اس نظریے کی پول کھل جائے گی کہ یہ تیسرا والا نظریہ کس حد تک
صحیح ہے. بے علاوه میتوان عمل کرد و رفتار صفویان را تا انجا کی از طریق کتب معتبر تاریخی قابل اثبات است ما مبانی فکری و عقیدت شیعی کی توسط علماء نامرده تبیین شده محک زد و میزان تطابق آن رفتارها و عمل کردها را با اصول مبانی شیعی به دست آورد. اس کے علاوہ عمل کرد و رفتار صفویان را، صفیوں کا جو طریقہ کار تھا، صفیوں کی جو رفتار تھی، جو عمل تھا ان کا، جیسا کہ معتبر تاریخی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ با مبانی فکری و عقیدتی شیعہ، کہ شیعوں کا جو عقیدہ تھا، شیعوں کی جو فکر و نظر تھی کہ توسط علماء نام برد تبیین شدے، کہ جو اوپر جن علماء کا نام بیان کیا گیا ہے، جن کے ذریعے سے بیان کیے گئے تھے، محق زد و میزان تطابق ان رفتارہ و عمل کردہ با اصول مبانی شیعہ به دست آورد. آپ بہت کر سکتے ہیں، تو چونکہ صفویوں کے جو طور طریقے تھے، جو ان کے گفتار و رفتار، جو ان کے عمل کرد تھے، وہ شیعہ علماء کے بیان کردہ جو مبانی فکری اور عقیدتی تھے انہی کے مطابق تھے. بہت یہ سمجھیں کہ یہ تو شیعوں کے عقائد. اب یہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ صفویوں نے جو عقیدہ پیش کیا ہے، جو نظر و فکر انہوں نے پیش کی ہے، ان کے اعمال و گفتار و رفتار سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شیعوں والے عقائد ان کے تھے. یہ تو ٹھیک ہے، یہ ہم مانتے ہیں. آپ یہ کہو کہ صفویوں کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کی کارکردگی شیعوں والی تھی، تو یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں. چونکہ ہمارے علماء نے شیعوں کے جو نظریات، جو عقائد، جو اعمال بیان کیے ہیں، ان کے اسی کے مطابق تھے. لہذا ہم یہ مان لگے کہ صفویوں کا جو کچھ تھا، زندگی گزارنے کا طور طریقہ، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ، ان کا عمل شیعوں والا تھا. ٹھیک، تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ انہوں نے شیعوں کی بنیاد ڈالی ہے، انہوں نے شیعوں کو وجود بخشا ہے، مذہب تشیع کی تشکیل انہوں نے دی ہے، یہ بات قابل قبول نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اگر صفویوں سے پہلے ہمارے بزرگ علماء نے اپنی کتابوں میں شیعہ عقائد کو درج نہ کیا ہوتا، ٹھیک، اور صفویوں کی طرف سے دوسرے عقائد ہوتے، تو ہم کہتے کہ ہو سکتا ہے چلو بھائی انہوں نے نئے عقائد ایجاد کیے ہوں اور انہی نئے عقائد اور نظریات کی بنیاد پر ایک نئے مذہب کی تشکیل بھی دے دی ہو. لیکن ان سے پہلے ہمارے دسیوں بزرگ علماء نے شیعہ عقائد و نظریات کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے. لہذا آپ ان عقائد اور ان نظریات کی نسبت صفویوں کی طرف دے رہے ہو، بالکل غلط ہے. ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ صفویوں کے نظریات شیعہ علماء کے نظریات کے مطابق تھے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صفویوں کا اپنا نظریہ ہے. صفویوں کا اپنا نظریہ نہیں ہے، صفویوں کا نظریہ شیعوں والا نظریہ ہے. ٹھیک، تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ صفویوں کے نظریات کو، ان کے عقائد کو، ان کے عمل کرد کو دیکھ کر کے یہ دعویٰ کرو اور یہ کہو، یہ رائے رکھو کہ انہوں نے شیعہ کی تشکیل دی ہے، تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صفویہ کے طرف جن عقائد کی نسبت دی جاتی ہے، جن نظریات کو منسوب کیا جاتا ہے، وہ عقائد، وہ نظریات صفویوں کے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ علماء شیعہ کے کہ جو ان سے پہلے تھے صفویوں سے، انہوں نے اپنی کتابوں میں ان عقائد کو درج کیا ہے. لہذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صفویوں کے نظریات اور عقائد، شیعوں کے نظریات اور عقائد جیسے تھے. ٹھیک ہے، نہ یہ کہ صفویہ مذہب تشیع کو تشکیل دینے والے ہوں یا ان کی وجہ سے مذہب تشیع وجود میں آیا ہو. بات سمجھ میں آئی؟ محق کرنا کسی چیز کو جو ہے، یعنی کیا کرتے ہیں،
کندہ کرنا، کسی چیز پہ لکھ دینا، ثابت کر دینا. حق کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، تختیوں پہ پتھروں پہ جو لکھا جاتا ہے نا خود خود کے، اس کو کہتے ہیں محک کرنا. حق ہاں یہ ثابت کرنا، یہ پتھر کی لکیر. چلیں در پایان ان بحث باید گفت کہ شیعیان معتقدن، کہہ رہے ہیں اس بحث کے آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مذہب شیعہ از زمان حیات رسول اللہ مطلب بدعت، مذہب تشیع نبی کریم کے زمانے میں مطرح تھا، لوگوں کی زمانوں میں تھا، اور ہمارے اس دعوے کے اوپر نبی کریم کی دسیوں حدیثیں دلیل ہیں. مذہب تشیع زمانے پیغمبر میں مطرح تھا، زبان زد تھا. لوگ پیروان امیر المومنین علیہ السلام کو شیعہ امیر المومنین کہتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ نقل میکنت کی درانہ اشیاء بشیعہ علی تعبیر شدہ است کہ امیر المومنین علیہ السلام کے پیروکاروں کو شیعہ علی کہا جاتا تھا، اور یہ 31ویں سبق میں اس کے چند نمونے بھی پیش کیے گئے ہیں. بے علاوہ معتقدند کی تا قبل از رحلت پیغمبر اساساً دلیلی وجود نہ داشتے کہ عقید شیعہ بخواہت بعنوان ایک مذہب مطرح باشد. اس کے علاوہ ہم معتقد ہیں کہ نبی کریم کی رحلت سے پہلے بنیادی طور پر اصلاً کوئی ایسی دلیل ہی نہیں تھی کہ عقیدہ شیعہ کو بعنوان مذہب بیان کیا جاتا. حیات پیغمبر میں مذہب تشیع کو بعنوان مذہب تعارف کرانے کی ضرورت تھی ہی نہیں، نہ تب ضرورت تھی ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ چرا کہ ان عقیدے چیزی جز تعلیم پیغمبر نہ بودے است، اس لیے کہ شیعوں کا جو عقیدہ ہے وہ وہی تعلیمات پیغمبر ہیں. تو جب نبی کریم زندہ ہیں، باحیات ہیں، ان کا عقیدہ، ان کی باتیں، ان کی تعلیم مستقیماً ہم تک پہنچ رہی ہے، ٹھیک، تمام امت مسلمہ تک پہنچ رہی ہے، ہر ایک تسلیم کر رہا ہے، ہر ایک مان رہا ہے، ٹھیک، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے بلا وجہ ایک مذہب کا نام دے اس کو، یا شیعہ سنی اس میں کریں؟ ٹھیک ہے، تعلیم پیغمبر میں اور عقائد شیعہ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے. لہذا حیات پیغمبر میں، زمانے پیغمبر میں بنا میں شیعہ اپنے آپ کے تعارف کرنے کی ضرورت تھی ہی نہیں، بلکہ تعارف اگر کرایا جاتا تو یہ بات قابل اعتراض ہوتی کہ حیات پیغمبر میں جب تم مسلمان ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھ لے ہو، جب اسی کی تعلیم پر تم عقیدہ رکھتے ہو، تو ایک نئے مذہب کے نام سے اپنے آپ کو تعارف کرنے کا مطلب کیا ہے تمہارا؟ سوال اس وقت اٹھتا. لہذا اگر زمانے پیغمبر میں، حیات پیغمبر میں ہم نے اپنے آپ کو شیعہ کے نام سے تعارف نہیں کروایا ہے، ٹھیک، تو اس کی کوئی دلیل ہی نہیں تھی کہ ہم تعارف کرواتے، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، بلکہ نہ کروانا ہی. لہذا طبیعتاً شیعیان علی برائے استقرار خلافت و امامت در شخص علی ابن ابی طالب اما بارحلت رسول خدا و طرح مسئلہ جانشینی، جب اللہ کے رسول کی رحلت ہو گئی اور جب نبی کریم کی جانشینی کا مسئلہ پیش آیا، تو وہاں پر شیعوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت اور امامت کے سلسلے میں کیا ہے، انتصاب پیغمبر اور وصیت پیغمبر کی بنیاد پر امیر المومنین کو اپنا پہلا خلیفہ اور جانشین مانا. وبا مخالفت جماعتی اصحاب با ان تصمیم، اور اصحاب پیغمبر میں سے ایک جماعت اور ایک گروہ کا ہمارے اس فیصلے سے کیا ہے،
مخالفت کرنا، یہ سبب بنا کہ جامعہ اسلامی بے دو جریان فکری، کہ اسلامی سماج، اسلامی معاشرہ دو فکری گروہ میں، جماعتوں میں، یعنی دو سیاسی اور فکری گروہ میں تقسیم شدے بڑھ جائے، کہ یکی ان دو میں سے ایک بعنوان شیعہ شناخته می شود، ایک بعنوان شیعہ پہچانا جائے، ہرچہ زمان گزشتے ابعاد مختلف فکری باقیدتی و اجتماعی و فقہی مذہب شیعہ توسط امامان شیعہ تبیین و تشریح گردید۔ کہہ رہے ہیں کہ ہرچہ زمانے گزشتے ابعاد مختلف فکری، جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، شیعوں کے مختلف فکری، عقیدتی، اجتماعی، فقہی، یہ تمام مسائل شیعوں کے اماموں کے ذریعے سے کیا ہے بیان ہوتے رہے، ان کی تشریح ہوتی رہی، اور پھر آہستہ آہستہ وہی ایک جماعت کہ جو رحلت پیغمبر کے بعد امیر المومنین کی جانب اور خلافت کے قائل تھے، وہ گروہ بے مذہب تمام عیار تبدیل شدے، ایک مکمل اور کامل مذہب کی شکل میں پھر ظاہر ہو گیا۔ باقی باتیں رہ جاتی ہیں تو بعد میں انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔